ناظرین کرام السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج 22 فروری سن 2023 بدھ کا دن ہے، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ آج کا ویلاگ میرا اس تسلسل کا، یہ آپ اسے دوسرا ایپیسوڈ سمجھیے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے پاکستان میں بحران کی نوعیت پیش کی تھی، جسے اختصار کے ساتھ پھر بیان کرتا ہوں کہ پاکستان میں جنوری سن 1950 میں ماسکو کو بائی پاس کر کے، جس سے خود دعوت نامہ حاصل کیا تھا پرائم منسٹر پاکستان کے دورہ ماسکو کے لیے، وہ امریکہ سے دعوت نامہ ملنے پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب واشنگٹن چلے گئے تھے، جس کا دوسری سپر طاقت سوویت یونین نے بہت برا مانا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے امریکی دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے، وہ دعوت نامہ جوزف اسٹالن نے، سوویت یونین کے سربراہ نے واپس لے لیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسٹالن کا ہارش اسٹیپ تھا، جو وزڈم پر مبنی نہیں تھا۔ انہیں برداشت کرنا چاہیے تھا، وزڈم کا تقاضا یہ تھا، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا کہ پاکستان جو نان الائنمنٹ موومنٹ جو بعد میں ابھری، اس کا لیڈر بننے سے رہ گیا، جبکہ یہ دونوں بڑی طاقتوں کی ضرورت بن جاتا، امریکہ کی بھی اور روس کی بھی، سوویت یونین کی، تو دونوں ملکوں سے خاطر خواہ امداد حاصل کر کے پاکستان جو ہے یہ اسٹیٹ سیکٹر میں ہی صحیح نیشنل کیپٹلزم پیدا ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر پاکستان جو تھا، سوویت یونین کے دعوت نامہ واپس لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان امریکہ کا ایک پیداواری یونٹ، ایک نیو کالونیلزم کی ایک اکائی بن کر رہ گیا، اور پاکستان میں پھر امریکیوں نے IMF ورلڈ بینک کے ذریعے سے پھر بعد ازاں اس میں ایشیا بینک جو کہ ورلڈ بینک کے اندر ہی سے نکلا تھا، بینک کی ضرورتیں بہت بڑھ گئی تھیں، تو امریکیوں نے پھر اپنے ساہوکارانہ نظام کو چلانے کے لیے، تو پاکستان جو تھا، پاکستان میں ان کے ذریعے سے امریکہ کے ہی رحم و کرم پر پھر یہاں پر گماشتہ کیپٹلزم پیدا کیا گیا، اور پھر اس گماشتہ کیپٹلزم کی حفاظت کے لیے، اس کو چلانے کے لیے گماشتہ ہی ریاستی ادارے پاکستان کے بنائے گئے، اور یہاں پر جو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنایا گیا، وہ بھی گماشتہ نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنایا گیا، جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں پر مشتمل رہا، اور اب تک وہی کنٹینیو کر رہا ہے۔ جبکہ سوویت یونین کے تحلیل ہو جانے کے بعد اور چین کے سرمایہ داری نظام سے سمبندھن قائم کرنے کے بعد، جو بیرون چین پاکستان جیسے ممالک میں جو سرمایہ دارانہ مفادات چین کے موجود ہیں، تو اس حوالے سے جو امریکہ کے لیے ارریلیونٹ ہو گئے تھے، مثلا اس میں میں یہ واضح اور کھل کر کہوں گا کہ پاکستان کا آرمی انسٹیٹیوشن، جو کہ امریکہ کے لیے بہت ہی ضروری تھا کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے
اسے مضبوط بنایا جائے. پھر تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کے حکمرانوں کو عوام کو غیظ و غضب یا تبدیلی لانے کے عمل کو روکا جائے. چنانچہ اس میں پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن نے بہت زبردست امریکہ کے مطابق کردار ادا کیا. اگرچہ اس میں وہ اسلام کا نعرہ ملفوف رہا، اور پاکستان کیونکہ اسلامک کنٹری ہے، ملک و آبادی کے حوالے سے، تو ان جذبات کو خوب ایکسپلائٹ کیا گیا. تو ناظرین کرام، سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اور پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کے چین کے خلاف استعمال ہونے کے چانسز نہ ہونے کی وجہ سے امریکیوں کے نزدیک انڈین امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا تقاضا یہ رہا کہ پاکستان کو، جسے بنانے میں خود امریکہ نے سن 1946-47 میں زبردست کردار ادا کیا تھا، اب وہ ان کے لیے ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس کے لیے تو اب یہ بہت سی فکر انگیز، اسے آپ متعصب ضرور کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نہ مٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ باتیں جذباتی حد تک تو درست ہیں، لیکن دنیا کے نقشے پہ بے شمار ملک بنے اور بے شمار ملک معدوم ہوئے. تو سن 47 سے پہلے، 14 اگست 47 سے پہلے پاکستان کا وجود نہیں تھا، لیکن صوبے تو موجود تھے. تو پھر وہ وجود عمل میں آیا، جس میں ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال بھی شامل تھا، وہ ٹوٹا. تو اب اس حوالے سے پاکستان میں جو سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد جو نئی ریکوائرمنٹ امریکہ کے نزدیک پیدا ہوئی کہ چین کے ابھرتے ہوئے کردار کو، جو کہ امریکہ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان میں تبدیلیوں کی ضرورت تھی. تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی سے سمجھیے کہ چین کی قربت، چین کی ضرورت، روس کی ضرورت نے پاکستان کو پھر ایک قدرتی ایڈ فراہم کی. اب اس میں ضرورت یہ تھی کہ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارے فوجی انسٹیٹیوشن کی گائیڈنس پر ہی چلتا رہا ہے اور اسے چلایا جاتا رہا ہے. تو اب فوجی انسٹیٹیوشن پر جب کہ امریکہ کا بہت دباؤ آ گیا کہ اسے اب اس قدر اسٹرانگ نہ رکھا جائے بلکہ ویکن کر دیا جائے، تو پاکستان کو ایک ایسے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی جو کہ ان تضادات کو سامنے رکھ کر پاکستان کو بچا سکے اور پاکستان کو شاہراہ ترقی سے جو امکانات پیدا ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آگے بڑھ سکے، جو امریکہ اور چین کے درمیان بیلنس قائم رکھ سکے. تو اس حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، ہمارے آرمی انسٹیٹیوشن نے یہ ضروری سمجھا کہ اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی زرداری حکومت اور نواز شریف کی حکومتوں کو لایا اور لے جایا جاتا رہا، تو اس حوالے سے نواز شریف کی حکومت کو کلوز کیا گیا اور سندھ میں زرداری کی حکومت کو جاری رکھا گیا، لیکن دباؤ کے ساتھ جاری رکھا گیا. تو اب اس صورت میں عمران خان صاحب کی ضرورت پیدا ہو گئی. تو ہمارے آرمی انسٹیٹیوشن نے، جو کہ آج غیر جانبداری کی راہ اپنانے کا دعوے دار ہے، تو وہ عمران خان صاحب کو لے آئے. اب یہاں پر 2-3 بڑے چیلنجز تھے. ایک تو سی پیک کے حوالے سے، لیکن ایک اور بھی بات تو تھی کہ پاکستان میں مسلسل گماشتہ
سیاسی اور اقتصادی نظام جاری رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے ہمارے جو عالمی کمپنیاں، امریکی عالمی کمپنیاں یا ویسٹرن کی عالمی کمپنیاں، ان کا تو پروفٹ اور مفادات کے حوالے سے سرمایہ کا باہر جانا تو روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاں گماشتہ ایلیٹ کلاس جو کہ ایک درمیانی تعلق میں موجود تھی، انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پاکستان سے سرمایہ نکالنا باہر شروع کر دیا۔ صورتحال یہ رہی کہ دبئی، جو کہ دبئی کی ترقی میں رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کے سیٹھ، پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے، ان کا شمار جو ہے وہ 10 ٹاپ کے ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ایک پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے ایک شخص کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں اس نے اپنی بیٹی کو سونے میں تولا ہے اور وہ جہیز کی صورت میں دیا گیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف صورتحال اب آپ دیکھیں کہ سن 2021 میں، اپریل 2021 میں، جو اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ کے شعبے نے جو رپورٹ جاری کی، اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کو جو مراد دی جاتی ہیں قومی خزانے سے، قومی وسائل سے، وہ 17.4، یعنی اسے آپ اگر 1 پوائنٹ کا اضافہ کر لیں تو $17.5 بلین سالانہ ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اسے جب آپ پاکستانی روپوں میں شمار کریں تو یہ تقریباً 5,000 ارب روپے بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے اب آپ دیکھیں کہ ایک اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں مبینہ طور پر ملک ریاض کا داماد جو ہے وہ ایک ماڈل گرل پر پیسے نچھاور کر رہا ہے، کرنسی نوٹ، ڈالرز، اور وہ کیے جا رہا ہے، اور قوالی بھی گائی جا رہی ہے اس کی فیور میں۔ یہ وہی ماڈل گرل جسے کہ چند ماہ پہلے کوٹاپا چڑھایا تھا ملک ریاض کے آدمیوں نے کہ اس کے داماد نے اسے ایک ویل فرنشڈ بنگلے میں رکھا ہوا تھا بحریہ کے۔ تو وہ ایسے تفاخرانہ انداز میں وہ اپنی اس ماڈل گرل پر کہ جیسے کہ وہ پیار کی یہ جنگ جیت گیا ہے، اور ایک طرف لائنوں میں لگے ہوئے عوام ہیں آٹے کی خاطر، اور بے شمار اموات ہو گئیں آٹے کے حصول کے لیے کہ دم گھٹنے سے لوگ مر گئے، دل کا دورہ پڑنے سے لوگ مر گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بحران کی کیفیت۔ اب یہ اقوام متحدہ نے اپریل 2021 کو جو رپورٹ جاری کی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو بتایا تھا کہ یہ للے تللے ختم کرو، مقروض ملک ہو، اور تم اپنی ایلیٹ کلاس کو $17.5 بلین جو ہے اس کی مراد دے رہے ہو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر جو گماشتہ اشرافیہ کی حکمرانی ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنی مراد خود وہ ختم کر ڈالے۔ اگر وہ کریں گے بھی، جیسا کہ اب شنید ہے کہ وزیر اعظم
शहबाज शरीफ उस दबाव के पेश नज़र कोई ऐलान करने जा रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि वो ऐलान भी कॉस्मेटिक होगा, क्योंकि ये बात अब मैं हल की तरफ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी तो ये था कि हमारा नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो गुमाश्ता सियासी जमातों पर मबनी था, वो ही हुकूमत उसी के ज़रिए आप देखें जिसे करप्ट कहकर निकाला गया था, उन्हें फिर दोबारा ले आया गया। यही तो इमरान खान पीटता है, रोता है। लेकिन इमरान खान ने ख़ुद भी तो ये कहा कि मैं तब्दीली लाने में, यानी जो रिक्वायर्ड तब्दीली थी वो लाने में मैं इसलिए नाकाम रहा कि मेरे साथ इलेक्टेबल्स लगा दिए गए थे। भाई यही तो कहा जा रहा है कि लाया गया था। ये सेलेक्टेड हुकूमत का जो नारा लगाती थी पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, वो गलत नहीं था। खुद इसका इकरार तो इमरान खान ने भी किया कि इलेक्टेबल्स, और कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि उंगली पकड़कर हम चलाते थे, ये गिर पड़ता था। तो ये एक सूरत हाल रही, और उसके बाद जब ये इन सब ने ये तस्लीम कर लिया है तो फिर वो इम्पोर्टेड के नाम पर जो हुकूमत इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक जो लाई गई, उसको तो करप्ट समझकर निकाला गया था। तो इमरान खान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में उनकी हुकूमत नाकाम रही। अगरचे इमरान खान ये कहता है कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी और उसे तो फ़ौज जो थी वो बराह रास्त उसे वही कंट्रोल करते थे और उन्होंने ये नहीं होने दिया। ये एक इल्ज़ाम तराशी है। हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों नाकाम हुए। आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने खुद इकरार किया, नाकाम हुए तो फिर इमरान खान की जगह वो ले आए और इमरान खान भी नाकाम हुआ। अब इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से दोबारा हुकूमत हासिल करना चाहता है और उसमें जो हिकमत अमली तैयार की गई इमरान खान साहब की तरफ से, वो थोड़ी सी भी समझ बूझ वाला आदमी ये कहता है कि वो स्ट्रेटजी इंतहाई गलत थी। मसलन कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर देना और अब फिर वापस आने की कोशिश करना, यानी वो गलत स्टेप था। उस मोर्चे को खाली छोड़ दिया, जैसे वो सिलेक्टेड कहते हुए असम्बलियों में रही पीडीएम और पीपल्स पार्टी, इस तरह दाएं बाजू की जमात पीटीआई भी तो रह सकती थी कि वो इम्पोर्टेड कहते कहते वो कुछ रुकावटें बनती, वो नैब के कवानीन को चेंज ना होने देते, वो नैब का नया सरबराह अपनी मर्जी का बनवाते। अब जब इमरान खान साहब को नैब के वेपन के ज़रिए अंडर प्रेशर रखा जा रहा है तो ये फिर प्रेशर ना पड़ता। तो अब ये जो रिजिग्नेशन मंजूर किए एक हिकमत अमली के हवाले से जैसे पॉलिटिकल दाव पेच होते हैं, तो यहाँ पर मुल्क की हालत किस कदर संगीन तरीन बहरान से है और हमारी अशराफिया दाएं बाजू के हुक्मरान अपने उसी तरह लुचपने वाला खेल खेले जा रहे हैं, दोनों तरफें एक ही जैसे। अब पाकिस्तान के मुश्किल और मुसीबत क्या है कि पाकिस्तान का बहरान कैसे हल हो सकता है। पाकिस्तान का इब्तदा ही से ये बात रही, अब तो ये कि जब एक हालात बदले हुए हैं तो इसमें पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को तब्दील करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो पहले था ही नहीं बेहतर, वो तो एक गुमाश्ता पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो कि मुल्क को इस कदर संगीन बहरान में ले आया है, और ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के बहरान को हल करने की कतई सलाहियत नहीं रखता। तो जो मास्टर लोग थे यहाँ पर जो ज़रूरत महसूस कर रहे थे, उन पर लाजम था कि अमेरिका की खुशनुदगी और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए
جو بائیں بازو کے لوگوں کو، سوشلسٹوں کو جو مارتے رہے، ریاستی تشدد اور جبر کا نشانہ بناتے رہے، ان کو میں لفظ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جسے اتنا مارا گیا، کمزور بنایا گیا، اسے عوام میں متحرک کر کے، متحرک ہونے دیتے اور اس کے بعد اس کو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جاتا۔ اور پاکستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، ترقی کا عمل رک جانے کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو کہ لوگوں کو متحرک کر سکے صحیح سمت کی طرف۔ لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جو ٹارچ ہے وہ تو بہت اندھی ہے، وہ تو توہم پرستی پر مبنی ہے، جبکہ پاکستان کو روشن خیالی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ مذہبی فنڈامنٹلزم جو پاکستان میں امریکی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، پاکستان کے ذریعے سے سوویت یونین کو روکنے کے لیے، پاکستان سے تیل پیدا کرنے والے عرب ملکوں کے بادشاہوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے جو مذہبی فنڈامنٹلزم کی ضرورت تھی، جہاد افغانستان کو کامیاب تو کروا لیا، لیکن پاکستان کو جس قدر پسماندگی اور جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے، یہ اس کے واقعات ہیں جو پشاور میں یکے بعد دیگرے دو بہت بڑے واقعات ہوئے، جس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح دوسرے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، پھر اب یہ کراچی کا واقعہ ہے، یہ اسی مذہبی فنڈامنٹلزم کی بات ہے، یہ اس جہاد افغانستان کی بائی پروڈکٹ ہے، بائی پروڈکٹ۔ جہاد افغانستان کے بعد تو بہت ضروری تھا کہ یہاں پر روشن خیالی کی شمعیں جلائی جاتی، یہاں پر رحمت للعالمین اور رب العالمین کے اسلامک فلسفے کو سٹرونگ کیا جاتا، یہاں پر سیکولرزم کو مضبوط کیا جاتا، لیکن یہاں پر اس سے اغماض برتا گیا اور فنڈامنٹلزم کو برقرار رکھا گیا۔ یہاں پر ایسی جماعتیں پیدا کی گئیں جو کہ مہنگائی پر بات کرنے کی بجائے مذہبی ایشوز کو اولویت دیتی ہیں۔ مذہب اپنی جگہ، ہمارے سامنے تو تاریخ موجود ہے یورپ کی ترقی کی، کہ جب تک وہ مذہبی فنڈامنٹلسٹوں کے ریاست کے اس میں کنٹرول میں رہا تو ترقی کا سفر شروع نہیں ہو سکا تھا۔ تو جب تاریخ کے اتنے واضح پیغامات اور نتائج موجود ہوں، لیکن پاکستان میں اس سے برعکس بات کی گئی، یہاں پہ مصنوعی پولیٹیکل لیڈرشپ کو فروغ دیا گیا، یہاں پر فنڈامنٹلزم کو فروغ دیا گیا، جو یہ تبدیلی کا چائلڈ پیدا نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کا چائلڈ پیدا کرنے ضروری ہے کہ یہاں پر قومی اور طبقاتی شعور کی شمع کو روشن کیا جاتا، یہاں پر سیکولرزم کی شمع کو فروزاں کیا جاتا۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے پاکستان کے عوام کو جو اب تک محروم رکھا گیا، ڈیموکریسی تو نام ہی پاور ٹو دا پیپلز کا نام ہے، یہاں پر پاور ٹو دا گماشتہ، پاور ٹو دا ایلیٹ کلاس کو رکھا گیا، اور ایلیٹ کلاس بھی گماشتہ ایلیٹ کلاس۔ تو یہ ایک صورتحال ہے
پاکستان کا محنت کش باہر سے سرمایہ جرم و بادلہ پاکستان بھیجتا ہے، اور پاکستان کی اپر لیئر جو ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، وہ سرمایہ یہاں سے لوٹ کر باہر بھیجتی ہے۔ یہ ظالم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ پاکستان کے لوٹے ہوئے سرمایہ کو پاکستان ہی میں رہنے دیں اور اسے انویسٹ کریں پاکستان کی ترقی کے لیے۔ جتنا لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اس سے 20 گنا زیادہ پیسہ پاکستان سے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ تو پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو بیلنس کرنا ہوگا، متوازن بنانا ہوگا۔ اس جز کو جو کہ بیرونی جارحیت، بیرونی سامراجیت، بیرونی دباؤ سے آزادی دلواتی ہے، اس جز کو آپ نے شامل نہیں ہونے دیا۔ اس کو آپ کافر قرار دلواتے رہے مذہبی لوگوں کے ذریعے سے۔ ان کا آپ نے جینا مشکل کیا، ان کو اقتصادی طور پر تباہ و برباد رکھا۔ تو یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ پاکستان کو بچانا ہے۔ میں تو بہت اس بارے میں ہوپ فل بھی ہو گیا تھا کہ جب قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا تھا، آرمی چیف نے، جب اس کے مقرر ہونے پر دائیں بازو کے بڑے فلاسفر، تجزیہ نگار اور یا جان مقبول جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، خواب آیا ہے، خوابوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم یہ اس قمر جاوید باجوہ کے اس جملے پر جھوم اٹھے تھے جب اس نے کہا تھا کہ جو 40 سال پہلے بویا گیا تھا وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری آرمی قیادت جو ہے، عسکری قیادت جو ہے، وہ صحیح نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ جو جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں آرمی قیادت نے جو پاکستان کو امریکی جہاد افغانستان میں دھکیلا تھا، اور جس کے اثرات اور المناک، ہولناک، خوفناک فروٹ جو ہم کھانے پر مجبور ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے، اس سے نجات کا راستہ تلاش کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ تو اب بعد میں آنے والے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جو کرپشن کے مبینہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وہ ایک جرنلسٹ کو صرف اس حوالے سے کہ اس نے ایف بی آر کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور ایف بی آر کے لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بہت بڑے آدمی کے اثاثے باہر بتا دیے، جو صرف 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا تھا، اور اس کے اربوں روپے کے اثاثے سامنے آ گئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون اور سپریم قانون ہے، تو پھر ایف بی آر کے اس قانون کی تو نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کون سنتا ہے؟ کرپشن کرنے والے تو نہیں سنیں گے۔ چنانچہ یہ ایک کرپشن جو تھی، یہ بھی کھا گئی، ناکام بنا گئی قمر جاوید باجوہ کو، اور ناکام بنا گئی عمران خان۔ ناظرین اکرام، اب ایک ہی راستہ ہے کہ پاور ٹو دا پیپل اور ڈیولیشن آف پاور، اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی اور عوام کو اختیارات کی منتقلی۔ یہ ایسے نظام لانے کی ضرورت ہے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ڈیولیشن آف پاور کا جو پلان دیا، وہ اس کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس میں بہت سی خامیاں تھیں، اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت تھی، لیکن نواز شریف کی حکومت آئی تو اس کو لپیٹ دیا، اور عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے دونوں کو لپیٹ دیا۔ جو سو کارڈ جو ایک ضلعی حکومتوں کا ایک
وہ دیا گیا تھا کنسیپٹ، اس کو بہتر بنانے کی بجائے اس کو سرے سے لپیٹ دیا گیا. اور آج پاکستان گزشتہ تقریباً 10 سال سے لوکل سیلف گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے خالی ہے. تو ناظرین کرام، یہ ہے صورتحال، لیکن اس کے لیے بہت بڑی ایک عوامی ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو کہ اس نئے میثاق کو پاور ٹو دا پیپل اور ڈیولیشن آف پاور کے حکمرانی کے نظام کو لا سکے. یہی ایک راستہ باقی ہے، اور اس کے لیے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سن 70 میں جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ امریکیوں کے نزدیک کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانا ہے اور ویسٹ پاکستان کو قائم رکھنا ہے، تو جب ایسٹ پاکستان میں انڈین فوج سے خوفناک شکست، المناک شکست کے بعد پاکستان کے اس وقت کی عسکری قیادت کے ذریعے سے اب ویسٹ پاکستان کی حکومت کو نہیں چلایا جا سکتا تھا، تو عوام میں جڑیں رکھنے والی، عوام میں مقبول اور صحیح سمت سوچنے والی لیڈرشپ موجود تھی ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں. آج پھر پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو شاہراہ ترقی پر گامزن کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسی قیادت کی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ ڈیموکریٹک خطوط پر گاؤں سے لے کر اوپر تک منظم ہو. ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جائزہ پیش کرتا کہ پاکستان نے سن 1950 میں کیسا شاندار ترقی کا موقع گنوایا اور پھر کیسے گماشتہ نظام میں پھنس کر رہ گیا، اور اب تک جو ترقی ہوئی یہ گماشتہ سسٹم نہیں. اور آج پھر وہ گماشتہ نظام کے اندر ہی ایسے تضادات کیا پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی صالحیت کو خطرہ ہو گیا ہے. اس لیے خطرہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کی ترجیحات بدل گئی ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات پر سٹینڈ کرنی چاہیے، پاکستان کی اپنی ترجیحات پر. اور ایسا ممکن ہے، اور ایسا ممکن عوام ہی کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کر کے کارکنوں کی قیادت میں. ایلیٹ کلاس نہیں، گماشتہ ایلیٹ کلاس صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، وہ بحران سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ناظرین کرام، ہمارے نزدیک 3 فرائض یا 3 خوبیاں ہونی چاہیے. لیڈ کرتا ہے یعنی قوم کی رہنمائی، سپروائز کرتا ہے یعنی ریاستی اداروں کو سپروائز کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے. اور کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، عوام کو اور ریاستی اداروں کو قریب لاتا ہے، ان کے درمیان تعلق قائم رکھتا ہے. پاکستان کو ایسے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. ایسے نیشنل پولیٹیکل گماشتہ انسٹیٹیوشن کی اب ضرورت نہیں ہے جس نے کہ اس انجام کو پہنچایا. وہ کرپشن کو فروغ دیتا ہے. گماشتہ انسٹیٹیوشن وہ بیرون ملک منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے خود بھیجتا ہے اور پوری کلاس کو، جو اپر کلاس ہوتی ہے، اس کو باہر بھجوانے کے لیے سہولت کار ہوتا ہے. ناظرین کرام، اب یہ عوام ہی کی بات ہے کہ عوام موقع پھر بھی آئے. سوشلسٹ انقلاب افغانستان نے ایک زبردست موقع 1978 میں فراہم کر دیا تھا. کاش اس وقت کی عسکری قیادت کا ذہن جو ہے وہ ہمہ پہلو سوچنے والا اور اس قدر گریڈی نہ ہوتا کہ ہم نے پاور میں رہنا ہے.
ضیاء الحق اور اس کی ٹیم میں یہی تھی کہ پاور میں رہنا ہے اور امریکہ کے لیے خود کو ناگزیر بنانا ہے۔ کاش وہ اس حکمت عملی کو بھی سوچتے کہ سوشلسٹ انقلاب افغانستان کے اندر مداخلت کر کے تباہ کرنے کی بجائے ملاؤں کے ذریعے سے، مذہبی ایلیمنٹ کے ذریعے سے، اسلامک فنڈامنٹلزم پیدا کرنے کی بجائے، جہاد افغانستان کرنے کی بجائے، اگر یہ لائن آف ایکشن اختیار کی جاتی کہ پاکستان کو بھی جنوبی کوریا کی طرح انڈسٹریلائز کر دیجئے، مغربی جرمنی کی طرح، جس طرح کہ مغربی جرمنی کو ایسٹ جرمنی کا تھریٹ موجود تھا، تو ہمارے سامنے یہ مسالے موجود تھی۔ لیکن اب کیا کہا جائے، ہمیں تو ناظرین کرام، مجھے تو اسی جرم کی پاداش میں، اسی سوچ رکھنے کی بنیاد میں 3 سال تک جنرل ضیاء الحق نے مجھے شاہی قلعہ لاہور میں 14 ماہ، پھر 16 ماہ جو تھے وہ کوٹ لکھپت میں، اور کوٹ لکھپت میں بھی انتہائی نگرانی کے اس سیل میں رکھا گیا جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا، جب شہید کے خلاف نواب احمد خان کے قتل کیس میں ٹرائل کے لیے، جو کوٹ لکھپت جیل میں علیحدہ کر کے بنایا گیا تھا، اس سیل میں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ایک پرانا فلسفہ ہے، بات ہے کہ وہ خیالات جو کہ پھیلنے سے حکمران طبقات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، ان کے اقتدار کو ختم کرتے ہوں، انہیں پھر آئسولیشن کا شکار رکھنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تاریخ کا وہ فرض ادا کیا، اگرچہ میں بری طرح کچل دیا گیا۔ ناظرین کرام، لیکن اس بات پر ضرور اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے 50 لاکھ مسلمانوں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک صحیح راستے کی نشاندہی کی تھی کہ انقلاب افغانستان کو مضبوط ہونے دو، یہ تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہوگا، یہاں پہ اس کے عالمی مفادات کے لیے خطرہ ہوگا، اور اس کو مجبور کرو کہ اسے انڈسٹریلائز بنا دو۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اسی کی بائی پروڈکٹس، اسی بوئے ہوئے کو کاٹ رہے ہیں جو کراچی میں آپ نے المناک واقعہ دیکھا، اس سے پہلے آپ پشاور میں واقعات دیکھے، اور دوسرے مختلف مقامات پر آپ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں پھر آؤں گا کہ پاکستان کو، عوام کو ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر آرگنائز کرے اور اس گماشتہ کلاس کو ریپلیس کر کے وہ پاکستان کو بحران سے نکالے۔ خدا حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہوں اور میری اس آگ میں جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اس سے تپش سے آپ متاثر ہوں، تو پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز بن جائیں تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور دوستوں سے بھی